بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے اور وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ سوالات۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ احسان کرنے کے بارے میں قرآن مجید نے کیا حکم دیا ہے؟ نمبر 2، امام زین العابدین نے دوسروں کے حقوق ذکر کرتے ہوئے ماں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں؟ نمبر 3، آنکھ ہو جانے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیجیے۔ نمبر 4، روایات کی روشنی میں کس کس چیز سے اولاد آنکھ ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، امام جعفر صادق نے سورہ اسراء کی 25ویں آیت کی وضاحت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ چوتھا سبق، صلہ رحم۔ اسلام نے جن معاشرتی اور سماجی حقوق کی تاکید کی ہے اور مسلمانوں کو ان کی پابندی کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ ہمیشہ اچھے روابط قائم رکھنا ہے۔ اس کو صلہ رحم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا سے ملاقات کرتا رہے اور ان کی مزاج پرسی کرے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اگر غریب ہوں تو ان کی امداد کرے، پریشان حال ہوں تو ان کی مدد کے لیے پہنچے اور ان کے ساتھ گھل مل کر شیر و شکر ہو کر رہے۔ نیک اعمال نیز تقوی و پرہیزگاری میں انہیں تعاون دے۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو خود ان کا شریک ہو جائے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ یا کوئی ناروا کام دیکھے تو خوبصورت طریقے سے انہیں نصیحت کرے، کیونکہ ہر انسان کے اعزاء و اقربا ہی اس کی پشت پناہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر حالات کی تبدیلی انسان کے اوپر کوئی بھی افتاد پڑتی ہے تو اس کی نگاہ اہل خاندان کی طرف ہی اٹھتی ہے، اس لیے ان کا اتنا عظیم حق ہے۔ مولائے کائنات کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو، اگر کوئی شخص چاہے جتنا مالدار کیوں نہ ہو، وہ اپنے اعزاء و اقربا اور قبیلے کی زبانی یا عملی یا دیگر قسم کی امداد سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ اور پراگندگی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان پر کوئی افتاد و مصیبت پڑتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ یہی لوگ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے اس کی حاجت براری کرنے سے گریز نہ کرے، جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا، اور خرچ کر دیا جائے گا تو کم نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اپنی قوم اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلے کے لیے ایک ہاتھ رک جاتا ہے، اور خود اس انسان کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے۔ مولائے کائنات نے اس مقام پر اہل خانہ یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینے کے نقصانات کی بہترین منظر کشی کی ہے کہ ان کے الگ ہو جانے کی وجہ سے اعزاء و اقربا کو صرف ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے، مگر وہ خود اپنے بے شمار ہمدردوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس نے سلوک اور اچھے برتاؤ کے ذریعے اعزاء و اقربا کی محبتیں حاصل ہوتی ہیں، جس میں بے شمار فوائد پائے جاتے ہیں۔ یقیناً ہر بڑے خاندان یا قبیلے اور سماج میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں، امکانات اور قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کو ان کے اندر عالم، جاہل، مالدار اور غریب، تندرست و توانا، کمزور، صاحبان جاہ و حشم اور بالکل بچھڑے ہوئے ہر قسم کے افراد مل جائیں گے۔ آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سماج اور معاشرے کو
ایک طاقتور، ترقی یافتہ اور بالکل معتدل سماج بنا سکتی ہے۔ یقیناً آپسی تعلقات اور روابط کا استحکام یا احساس ذمہ داری دوسرے کی امداد، ترقی اور تعاون سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اس نیک مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ثروت مند اپنی قوم کے غریبوں کا ہاتھ تھام لے، طاقتور اپنی قوم کے کمزور طبقے کے حقوق کی پشت پناہی کرے اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کے حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ بے شک کسی بھی قوم اور سماج میں صلہ رحم کی بدولت ایک مضبوط، طاقتور اور باعزت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو آپسی بھائی چارہ اور اخوت و برادری کو مستحکم سے مستحکم تر بنانے کی تاکید کی ہے، اور کسی بھی حال میں ان سے روابط کو توڑنے یا کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور احادیث شریف میں صلہ رحم کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دین اور ایمان سے اس کا گہرا تعلق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد و طاہرین کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے موجود اور غیر موجود، حتیٰ کہ مردوں کے سلبوں اور عورتوں کے ارحام میں موجود اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کرے، چاہے وہ اس سے 1 سال کی مسافت کے فاصلے پر ہی کیوں نہ رہتے ہوں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خواہش ہے کہ خداوند عالم اس کی عمر میں اضافہ فرما دے اور اس کے رزق کو وسیع کر دے، تو اسے صلہ رحم کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن رحم کو گویائی عطا کی جائے گی اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، بار الہ، جس نے مجھے جوڑا وصل کیا اس سے تو رابطہ قائم کرنا، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے، توڑ دیا ہے، تو بھی اس سے رابطہ توڑ لینا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرے، میں اس کے لیے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنے اعزاء و اقربا سے صلہ رحم کرے تو خداوند عالم اسے محبوب رکھے گا، اس کے رزق میں وسعت عطا کر دے گا، اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، اور اس کو اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ اور اموال کو زیادہ کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے اور موت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خطبے میں فرمایا، اس میں دین و ایمان، طول عمر، کثرت رزق، خدا کی محبت و رضا اور جنت کیا کچھ موجود نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔